ہے بس یہ فکر ہونی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کوئی گل لبے تے میں اپنے سینے چ محفوظ کر کے امت تک پہنچا دوں. تو اس کا یہ نتیجہ ہے. حالانکہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں لیکن سب تو زیادہ روایتاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو منقول ہیں. میں اپنا مفصل خطاب واسطے اپنے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب کی خدمت گزارش کرے سا کہ اپنا خطاب کریں. جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب خطیب جامع مسجد رحمانیہ جرنیلی روڈ کو دیا. پیچھے کا بیس مراد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. درست پڑھنا ہے. بیس برو بیس. زی قدر زی وقار سامعین اب ٹھیک ہے. گزشتہ ہفتے بھی اتوار دے دن تقریباً اسی وقت دے اندر تواڈی ساری ملاقات ہوئی ہے. تواڈی محبت دا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اسانو وقت اس جگہ تے جمع فرمایا ہے. اللہ تواڈی محبت نو بھی قبول و منظور فرمائے اور اساڈا اتھے جمع ہون نو بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جتنیاں باتاں جتنیاں گلاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر میرے تو قبل ہوئیں تلاوت نعت دیگر چیزاں اور جہاں چیزاں میں عرض کرنیاں انہاں دیاں برکات اللہ اسا سارے انہوں نصیب فرمائے. بچے دی
سنتاں دے بہانے نال اسائے جمع ہویا تے اگر تونوں سابقہ میری معروضات یاد ہو تو میں تواڈے سامنے یہ عرض کیتا آئی کہ اولاد دے ماں باپ دے ذمے چند حقوق ہوندے پہلا حق تونوں دسے آئی کہ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ اس کا علیحدہ چینل نہیں ہے تو اس کی نہیں ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ کہ بچے دا نا اچھا متعین کرو اور اس تو بعد آپریٹر اوہ نہیں اس داڑے والا وہی ہے مرضی ہے ایک لیول تے کھڑا ہون دے وقت میں گلے نو نہیں ایڈجسٹ کرے سا بس بچے دا نا اچھا رکھو اور بچے نو آداب سکھاؤ آداب دی گل کر دے ہویا دیگر گلان دے نال نال میں تونوں اے بھی عرض کیتا آئی کہ اللہ دے نبی دا بھی ادب ہے انہی ہے نا چند مثالہ میں تواڈے سامنے بیان کی دیا اسے گل نو تھوڑا جا اگے چلینے تاکہ دونوں بیانات تواڈے ذہنچ ہو سن تا گل ذرا دیر تک یاد بھی راسی تے مفید ہی بنسی فرمایا اللہ دے نبی دا ادب اور پھر اس کو بعد دیگر چیزاں جیری آئیں انہاں دا ادب و احترام بھی انتہائی ضروری ہے اور کرنا چاہیے سب تو زیادہ ادب دا حقدار سب تو زیادہ احترام دا حقدار او تواڈا اور میرا اور ساری کائنات دا خدا ہے انہی ہے نا کہ اللہ دا ادب کیتا جائے پھر دوسرے نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور پھر اس تو بعد دیگر چیزاں تجیری آیت میں پڑھئے اللہ دی قدر اور ادب دے بارے پہلے ادھر ترجمہ سن لو پھر دیگر چیزاں انشاءاللہ میں عرض کر دینا اللہ دی قدر اور اللہ دا احترام اور اللہ دا ادب کیتا جائے اور یاد رکھو احترام اور ادب بندہ تاں کر دے جس وقت اس ذات اور شخصیت دے اچھے مقام نو بندہ پہچان لوے تو انہوں اگر یاد ہوئے تو میں یہ بھی عرض کیتا ہے کہ عورت خاوند دا ادب کرے تے ادب تاں کر سکتی ہے جو خاوند دی عزت نو پہچانے مرشد دا مرید ادب کرے تاں ہو سکتا ہے جو مرید مرشد دے مقام نو پہچانے امتی نبی دا احترام کرے ادب تاں ہو سکتا ہے جو امتی نبی دے مقام نو پہچانے اسی طرح اللہ دا ادب دے احترامی تاں ہو سکتا ہے جو بندہ اللہ دی شان نو پہچانے چھوٹی جئی ہی آیت تیری میں پڑھی ہے اس دے وچ اللہ نے اپنی طاقت اپنی شاہزوری اور دا اشارہ کر کے امتوں کو لوگوں متوجہ کیتا ہے یہ چپ ہے یا ڈاؤن ہے اللہ اکبر توجہ جی 24واں پارہ ہون چلے ہاں 24واں پارہ ہے جی اللہ نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہون حلا میں نہیں ٹائٹ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری او لوگو
لوگاں نے اللہ دا انہیں حق نہیں کیتا، ادا نہیں کیتا، جویں اللہ دی شان دے مطابق حق ادا کرنا، اللہ دا شان، اللہ دا حق ادا کرنا بندیاں دے ذمہ آئی، بندیاں انہیں حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ پاک سب تو بڑا ہے، ہر روز ہر وقت ہر لمحے دنیا دے کسی نہ کسی کونے دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو رہی ہے اور اعلان ہو رہی ہے، لوگوں خان تے شاہ تے ملک تے چودھری تے امیر تے بڑے بڑے سردار، اے بڑے نہیں بڑا صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وما قدر اللہ، لوگوں نے اللہ دی قدر نہیں کی دی، اللہ دا احترام نہیں کیتا، حق کا قدری جویں اس دی قدر دا حق ہی ہو ادا نہیں کیتا۔ حق دا معنی کہ ہوندا ہے قدر دے حق ادا کرن دا کیا طریقہ ہے؟ توجہ نال ایک بندہ آدھا یار میں اللہ نو مننا تے میں اللہ دا حق جا ادا کیتا ہے، نا میرے بھائی اے ادا نہیں ہویا حق۔ اللہ نو تو منن والا یہودی بھی اللہ نو منیند ہے، عیسائی بھی اللہ نو منیند ہے، ہندو بھی اللہ نو منیند ہے، تے اس اوجرے جتنے بھی مذاہب ہیں اکثر مذاہب اللہ نو منیند ہیں۔ اللہ نو منن دا معنی اللہ دا حق ادا کرنا نہیں، بلکہ اللہ دا حق کیویں ہے انہیں ادا کرنے میں اللہ دے پاک پیغمبر نے دسے ہے۔ توجہ کر ذرا، اللہ دا مقام سن، اللہ دی شان سن، اللہ دی عظمت کی کبریائی سن۔ اللہ فرمایا لوگو اللہ دا کتنا اونچا مقام ہے، والارض جميعا قبضته يوم القيامة۔ اللہ دی شان تے اللہ دا مقام ہے کہ جس وقت قیامت دا دن ہونا ہے اللہ پاک اپنی ایک مٹھی دے اندر 7 زمیناں نو انج بند چا کرے سی۔ اللہ دی بڑائی سن رہا ہے، اللہ پاک والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ۔ حوالہ سن لے جی، سورت دنا سورت زمر ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 67 67 نمبر دی آیت سورت زمر ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، 7 زمین اللہ دی مٹھی دے اندر بند ہو رہی ہیں، والسماء مطویات بیمینہ، تے اللہ 7 آسماناں نو اپنے سجے ہاتھ تے چا ولیٹنا ہے۔ او اللہ ہے، او اتنی شانہ والا تیرا میرا خدا ہے، 7 زمیناں نو مٹھی چا بند کرے سی تے 7 آسماناں نو ہاتھے چا ولڈے سی۔ اللہ فرمائے سبحانہ، او اللہ پاک نے، او اللہ پاک سبحانہ، اللہ پاکا تو کیری شے تو پاکے۔ گل سمجھو ذرا تو جناب، پہلے اللہ دی کبریائی تھوڑی جی بیان کر کے وقت نال ادب والے پاسے چل رہے ہیں، یہی موضوع ہے۔ توجہ سنو، توجہ نال سنو، اللہ پاک ہے، اللہ کیری شے تو پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے کپڑے آتے پلیدی نہیں لگی، اے پاک ہے، ادائی مانا ہوندہ یار پلیدی کوئی نہیں لگی ہوئی، میری ٹوپی تے جرسی تے پلیدی تے نپاکی نہیں لگی ہوئی، اے پاک ہے، اسا پاک بول دیاں۔ تا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھی انیار پاک ہے جنیا سادیاں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس دا کے معنی ہوندہ یار معاذ اللہ اللہ نو کوئی پلیدی لگویں دی ہوندی ہے تے ہون اللہ پاک ہے، نا میرے بھائی یاد رکھ سبحان اللہ تے سبحان دا معنی اللہ پاک ہے۔ اس دا مقصد سمجھ لے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے اللہ دے پاک ہون دا کیا مطلب ہے۔ توجہ نال، میرا کپڑا پاک جس وقت میں آدھا اس وقت مطلب ہے ہوندہ یار پلیدی کوئی نہیں لگی ہوئی، تے جس وقت میں آدھا اللہ دا قرآن پاک ہے اس وقت میری تے توڑی مراد ہوندی ہے کہ یار اللہ دا قرآن پاک ہے، غلطیاں تو یہ معنی ہوندہ ہے نا، شک تو پاک قرآن ذالک الکتاب
ریب فی اللہ دا قرآن بھی پاکے کیری شے تو شک تے غلطیاں تو پاکے تے نالے اساں دے ہوندیاں اللہ دا نبی بھی پاکے آدھے نا تا او دا کے مانا ہو سی جو نبی نو بندہ کے پاکے قرآن پاکے نبی پاکے کپڑا پاکے اللہ پاکے اے دا مانا کے ہوندے جے قرآن نو آدھے پاک تا شک تو پاکے کپڑے نو آدھے پاک تا یاد رکھے پلیدی تو پاکے جو آمنہ دے لال نو آدھے پاکے تا اس وقت مطلب ہوندے آمنہ دا لال گناہ تو پاک اللہ دا نبی گناہ تو پاک قرآن غلطی تو پاک میرا کپڑا پاک نپاکی تو پاک تے یاد رکھو میرے بھائیو توجہ نال جے بندہ آدھا یا اللہ پاکے تا ترہیمانے اس تے فٹ نہیں آندے توجہ کرنا ذرا ترہیمانے اس تے فٹ نہیں آندے کہ مطلب ہے اللہ گناہ تو پاکے معاذ اللہ خدا بھی کوئی غلطیاں کرتا ہوں دے جو تاسا دیا سارا خدا غلطیاں تو پاکے نا اے مانا بھی فٹ نہیں آندہ پلیدی بھی نہیں لگ سکتی تے بھول چک بھی نہیں ہو سکتی بس اللہ نو پاکا کھاندہ کیا مطلب ہے یاد رکھ جس وقت میں تے دعا دیا اللہ پاکے اس وقت مانا اے ہوندے اللہ شریکہ تو پاکے اللہ دی برابری کرنے والا کوئی نہیں اللہ دی اولاد کوئی نہیں اللہ دی بیوی کوئی نہیں اللہ دے ماں باپ کوئی نہیں اللہ دے رشتہ دار کوئی نہیں اللہ دا بھائیوال کوئی نہیں اللہ والے کمال شریک کوئی نہیں اللہ والے صفات شریک کوئی نہیں جے سمجھ نہ آوی تا مسلمانہ یا قل ہو اللہ احد والی سورت پڑھ لیا کر ترجمے نال پڑھتے ساری گل سمجھ آوے سی سبحان اللہ دا معنی ہوندے اللہ احد اللہ لگت اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ او ذات ہے جس ذات دا نظام ساری کائنات تو بغیر بھی چل سکے تے ساری کائنات دا نظام اس تو بغیر نہ چل سکتا ہوئے اس نو سمد آکھیا جاندہ ہے میرا اللہ اکیلا بھی ہے اللہ الصمد اللہ میرے او ذات ہے جس تو بغیر کہ نظام کائنات چل بھی نہیں سکتا لم یلد ولم یولد نہ تا او کسی دی اولاد ہے نہ اس دی کوئی اولاد ہے گل مکدی اللہ نے مکا دیتی ولم یکن لہو کفوا احد اور لوگوں نبی اپنی جگہ تے اللہ دے ولی اپنی جگہ تے اللہ دی مخلوق اپنی جگہ تے انہاں دے مقام تے شانہ اپنی جگہ تے ولم یکن لہو کفوا احد جتنی بھی شانہ والا کوئی ہوئے اللہ دے برابر کدی نہیں ہو سکتا دل سمجھ آئیے نا ایک کوئی دیوبندیاں دا مسئلہ نہیں ایک کوئی بریلویت سنیت دا مسئلہ نہیں ایک کوئی کسی اور مسلک تے مذہب تے جماعت دا مسلک نہیں اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے دیوبندیت یہ سورت پڑھ دے قل ہو اللہ احد سنیت یہ سورت پڑھ دے قل ہو اللہ احد یہ شیعیت یہ سورت پڑھ دے قل ہو اللہ احد سارے یہ سورت پڑھ دے صرف مطلب ہے تھوڑا جیا سمجھ کے پڑھنا چاہیے میں آگے وضاحت کردہ ذرا اجری میں آیت پہ بیان کردام اللہ قیامت دے دن ستا زمینہ نو اپنی مٹھی چا بند کر سی ستا آسمانہ نو اپنے ہاتھ چا لپیٹ دے سی سبحانا اللہ ایو جیا جیرا شریکہ تو پاکے وتعالی اما یشرکون اور لوگوں اللہ لیا صفت کمال جیرے لوگا جو سا شمار کر دے راندے ہو انہیں نہ کریا کرو اللہ فرما رہے ہیں انہیں نہ کیتا کرو میں اکیلا تے تنہا میرے والے کمال کسے دے اندر پیدا اے اللہ ہون اللہ نو من لے منا اے اللہ دا قدر اللہ دی قدر تے اللہ دا احترام نہیں بلکہ اللہ نو او جو مننا جیوے رسول اللہ نے دسے ہے اے ہون اگر بندہ منیندہ ہے انج کر کے تا اے بندہ اللہ دا احترام تے اللہ دا ادب کر دے گل سمجھ آئی تے ساڑا حال اے ہوندہ ہے ناراض نہیں ہونا میں توحید تو گل یکدم معاشرت تے لائے ہوں توجہ کرنی ذرا ساڑا حال اے ہوندہ ہے اسا مرد تے عورتاں آپ اللہ نو نہیں پہچان دے
بس اللہ 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 ہی کئی زبان تے ہے، پتہ نہیں اللہ دی شان کیا ہے، اللہ دی ذات دے اوصاف تے کمالات کیا ہے، اسانو آپ نو پتہ نہیں ہوتا، اور اساں بھی صرف اور صرف ناراض نہیں ہونا۔ ذرا میں چیئرمین صاحب چونڈی پکی پاواں کہ ہولی؟ اچھا ہاں اساں کلمہ پڑھ دے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقین کرو میں مسجد میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، جو ساتھی ادھر نوے بیٹھن ساتھی انہاں واسطے میں ہن عرض پہ کردہ، پہلے ساتھیاں تو سنو ہے بھائیو، ساڈی پوزیشن یہ ہے اسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ دیاں، پر اس دے معنی دا پتہ کوئی نہیں، معنی دا پتہ کوئی نہیں جی۔ اگر کوئی معنی تے ترجمہ آندہ بھی ہوئے تا کلمے دے مقصد دا پتہ کوئی نہیں، اور میں کہتے ہاتھ نہیں کھڑا کر ویندا، لیکن سب نو پتہ ہے، مردہ عورتوں نو پتہ ہے کہ کلمے دا مقصد کیا ہوندہ ہے۔ اگر اسان تو انو پتہ ہے تو الحمدللہ، نہیں پتہ تا فکر کر۔ یقین کرو اس علاقے تے سٹی تے شہر دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا، جتھے انہاں نبوت دا اعلان کیتا آئی، او لوگ عربیان کے اجمیان، عربیان نا، اچھا عربی لوگ او عربی آلا جملہ تے کلمہ کیوں نہ پڑھ دے؟ نبی نہ ٹکر لئی، نبی نو تکلیفاں دیتیاں، نبی دے صحابہ نو رج کے تکلیفاں دیتیاں، ٹکر لئی، کیوں انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں آندہ ہوندہ؟ بات بڑی قابل غور ہے جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، زندگی کا نہیں پتا، کل کسی نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں ہم کل ہوں گے یا نہیں، پر یہ جملہ میں آپ کو امانت دے کے جا رہا ہوں۔ ابو جہل اینڈ پارٹی جیری نبی پاک دے مخالفان ہے، او کلمہ جیرا عربی زبان دے دو جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تے اسا اجمیاں اسا پڑھ سکتے ہیں، او عربی لوگ نہ پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ پڑھ دے؟ کیوں نہ پڑھ دے؟ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ یہ ہے کہ کلمے دی اصل جیرا مقصد ہے نا، او انہوں نے سمجھ آندہ پہ آئی۔ اگر کلمہ پڑھ دیاں تو وہ مقصد پچھو کھڑا ہے، وہ مقصد بھی مننا پوسی۔ اگر خالی کلمہ پڑھنا ہویا تو ابو جہل لکھ دفعہ پڑھ دے دیا، یعنی آسادے کئی لوگ ہوندے رہے، اگر جی کلمے دا میں لکھ کٹ ہے، او بھائی میں یہ انکار نہیں کردا کہ کلمے دا ذکر نہ کرو معاذ اللہ، میں یہ نہیں آکھ رہا، کلمے دا ذکر حدیثوں تو ثابت ہے، ترغیب ہے، کرنا چاہیے، لیکن کیا صرف یہ وظیفے واسطے کلمہ آیا ہے یا کلمے دا کوئی مقصد بھی ہے؟ اور ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا ذرا، اگر کوئی بندہ گل سمجھو، ایک کوئی میں دیوبندی سنی دی وکری گل نہیں پہ کردا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ دے اس دے مقصد دے معنی مطلب دا، یعنی کلمے دے مقصد دا اس نو پتہ نہیں، تو یاد رکھو وہ لیبل والا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں بڑی بھاری بات ہے، مجھے پتہ ہے آپ پر یہ گراں گزرے گی، لیکن بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اسا ایک میں پچھے بھی عرض کر گیا تھے، ہون بھی عرض پہ کردہ، اے نہیں بے مسئلہ کڑکا نہ کران جو تو سب میں نظرانے نہ دے سو، کوئی لوڑ نہیں نظرانے آدھی، چندے آدھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جیری امانت سارے حوالے کی تیئے قرآن و سنت آلی، اس نو لوگاں تک پہنچا دیونا یہ ساری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ ساری پریشانی دے والا جو پکڑ کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ سانو اپنی فکر ہے، دنیاوی لالچ کوئی نہیں، لیکن بھائیو میں تواڈی منت کرساں، میری گل کڑوی ہے لیکن خدا را اپنے پلو نال بن لو اس گل نو کہ بغیر معنی مقصد سمجھے کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تے اس وقت ماں پیو نو آپ نو کلمہ نہ آندہ ہوئے، نہ آن دا مطلب یہ نہیں بھئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، مقصد تے مطلب کلمے دا آپ نو پتہ نہ ہوئے، اولاد نو کے سکھوے سی، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟
ہماری نسلیں اساڑیاں نسلاں بے راہ روی دا شکار ہو کے کوئی کیرے جب مقصد ہے عقیدے تے لگا ویسی کوئی کیرے عقیدے تے لگا ویسی کیوں اس واسطے کہ اسا انہوں نے بچیاں نو دین سکھایا ہی کوئی نہیں تے دین دی بنیاد ہی کلمہ ہے ناراض تھی نہیں پہ ہو ناراض نہ تھے اور انشاءاللہ قیامت کے دن جب ملیں گے اللہ ہمیں ملائے اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کا میرا آمنا سامنا ہوگا تو مجھے اللہ سے امید ہے اگر یہ میری بات آپ نے مان لی تو قیامت کے دن آپ مجھے مل کے مجھے جب بھی دیں گے یار عزیر تیرا بھلا تیوے تیرا اسادہ رخ اچھے پاسے پھیر دیتا ہے مینو اللہ تو امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی خدا را اسی غفلت والی زندگی پر خوش نہ رہو زندگی گزرتی جا رہی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے سیکھ لو دین یہ وقت نے کلمہ نماز روزہ انہا چیزاں دی اصلاح کر لو نہ کر سکے وقت گزر ویسی تے یاد رکھو وقت کسے دا انتظار نہیں کرتا ہوندہ ٹھیک ہے نا جی آؤ جی اللہ دی قدر کی میں کرنی ہے اللہ دی قدر ہے کہ بندہ اللہ نو انجے مننے جنجے نبی پاک نے دسے ہے اللہ دے رسول دی قدر کنجے کرنی ہے تو میں پچھلے ہفتے بھی دسے آئی انجے کرو جنجے نبی پاک دا ادب تے احترام اللہ دسے ہے اللہ نو انجے مان جنجے نبی دسے نبی نو ان مان جنجے اللہ دسے ہے تا تیرا میرا بیڑا پار لگے گا ذرا لوگ اپنی اولاداں تے اپنی بیویاں تے اپنے گھر والے تے کنجے محنت کر دے ہونے یار میں تینوں ایک قرآن و سنت دا واقعہ سنا وا اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا ہے اور جبرائیل جا کے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو جا کے دس اللہ دا پیغام دے کیرا پیغام ہے فرمایا انج کرو اے جرا 86 سال دی عمر دے اندر تانوں بیٹا ملے اس نو نال لے لو تین بیوی نو بھی نال لے لو تے چل پوو جبرائیل فلاں جگہ تے جا کے پہاڑی علاقہ ہے تے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں سبزہ تے ہریالی تے بندے دی ذات تے پرندے دے نام و نشان کوئی نہیں اتھے جا کے میرے ابراہیم نو آکا اپنے بیوی بچے نو چھوڑ دے وے حضرت ابراہیم نو پیغام ملا تے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا او نبی آئی جس دی ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزریے اللہ رنگا رنگ دے امتحان لائے ابراہیم خلیل اللہ دے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہا امتحانہ وچو پاس ہوندے گئے اچھا اللہ دا کرنا انجویا جبرائیل آگیا جناب اللہ دا پیغام ہے تے چلو جی سامان چاہو تے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیندے ہوئے بچے نو تے بیوی نو اپنے نال سواری دے اٹھنی تے بیٹھایا نال کچھ کھجورہ تے سامان پانی وغیرہ لے تے چل پہنے سفر کر دے ایک جگہ تے پہنچ گئے بالکل خوش قسم دے پہاڑ سرے پہاڑ کوئی سبزہ کوئی نہیں کوئی پانی کوئی نہیں جبرائیل علیہ السلام آدھے نے او اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ دا آرڈر ہے کہ تو اس جگہ تے اپنے بیوی بچے نو چھوڑ دے ہو جس وقت چھوڑن لگے تے سوال پیدا ہویا یار اتھے دا بندہ ہی کوئی نہیں بندے دی ذات ہی کوئی نہیں میں کہہ دے حوالے اپنی بیوی نو کرا اپنے بچے نو کہہ دے حوالے کرا لیکن اللہ دا آرڈر آئی اللہ دا آرڈر من کے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے چھوڑ کے انہیں چلن لگے تا بیوی آ گئی اللہ فرمایا او میرا ابراہیم خلیل اللہ تیری بیوی پہ آندھی ہے تیرے اگے خبردار گل نہیں کرنی زبان نہیں ہلاونی اس دنال کوئی گفتگو نہیں کرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے بیوی سامنے آ گئی آگن لگی او میرے سر دے تاجا او میرے
خامد صاحبہ او میرے سردارہ ہکا میری گزارش ہے مینو ایتا دس میرا قصور کہہ رہے اتنی بڑی سزا جو مینو دے رہے ہیں ویرانے دے اندر بغیر کسی سہارے دے آسرے دے سٹ کے جا رہے ہیں مینو کوئی ہکو گلتا دستا میرا قصور کہہ رہے وہ تو اللہ نے آڈر کیتا ابراہیم بولنا کوئی نہیں حضرت ابراہیم چپ کھڑے نے آکے منتہ کر دیئے سماجدہ کر دیئے ساریہ کر دیئے اللہ دا واسطہ مینو دس قصور کہہ رہے ابراہیم چپ ہے سواری نو ٹور چایا تے چل رہے ہیں بیوی وقت ڈو پھر کے آونگے ابراہیم کوئی ہاں ہوں بھی نہیں پیا کردہ آخرکار بیوی دی ذہن دے اندر آیا تے اگو آکے اپنے خامن دی اٹھنی دی مہار نو پکڑ کے آ دیئے مرک اللہ لہذا اچھا ہکا گلتا مینو دسا چا اسانو لگا چھوڑن دا تی تو تونو بنیان دا تے جواب نہ دے من دا تونو کی نہیں اللہ تا حکم نہیں کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایو کچھ اشارہ کیتا سر دے نال نام ہاں مینو اللہ آکھیا تونو اتے سٹ روک چھوڑ دے منے تے گل کوئی نہیں کرنی جس وقت توجہ نال سن لو تیرے تے میرے گھر دا بھی ماحول ہوں گے بیوی ڈیمانڈا کر دیئے ایل ڈی لوا دے تے کنیکشن لوا دے کیبل نا تے میں نو انٹرنیٹ دے پیکج لوا دے تے میں فیس بک چلاونی ہے میں فلانے کم کرنے میں تے فلاں جگہ دے تو دیا بیویاں دی ڈیمانڈا پور کر دے رہنے تے جیرے اچھے لوگ ہوں دینے انج کر کے بیویاں دی تربیتہ کر دینے انج کر کے گھران دا ماحول بنا دینے حضرت ابراہیم چپ کھڑے نے وہ آکیا دیا اللہ امرک بہذا کیا تو انہوں اللہ کھے جو میں نو اتھائی چھوڑ دے آکھن لگی ہاں میں نو اللہ کھے یہ آکھن لگی اذا اللہ یزین اللہ او ابراہیم میرے سر دا تاج اگر اللہ اجازت دیتی ہے تے اللہ کھے بات اکھاں بند کر کے چلا جا بات ساڑی فکر نہ کر جیرے اللہ ساڑے واسطے فیصلہ کیتا ہے اللہ ساڑے نقصان دا فیصلہ نہیں کر سکتا دیکھو ماحول کی میں بنایا ابراہیم نے بیوی نو اللہ نال کتنا ربط تعلق پیدا کرا دیتا ہے جو ہی پتا چلے بیوی نو تو آدھیے جی لگا ون اذا اللہ یزین اللہ بے فکر ہو کے لگا ون کوئی مسئلہ نہیں اس اللہ نے تینوں ایسا حکم دیتا ہے ساڑے تھے چھوڑا دا او اللہ سانو ضائع کدی نہیں کر سکتا او مسلمانا اللہ دا واسطہ تو بھی کدی سوچیا کر تو بھی گھر دے اندر ایو ماحول بنایا کر اور تو اللہ دا واسطہ نے تو سبھی سوچیا کرو دے گھر دے اندر اللہ دے تعلق والا ماحول بناؤ جس وقت خامد ستا پہ ہے نماز دا سجدہ نہیں پہ دیندہ بیوی بیٹھی ہے تے اللہ دا نا نہیں پہ لیندی اللہ دا ذکر تے گھر دے اندر دین دا ماحول کوئی نہیں تے یاد رکھو کہ یہ ماں تے باپ ہوندن اولاد اس نالو چار چکے ود کے ہوندی ہے خدا را میری منت مردہ عورتہ کولو اپنے گھران دا ماحول دیندارانہ بناؤ اپنے گھران دے اندر نماز روزے والا ماحول بناؤ تلاوت قرآن والا تے حدیثاں دی تعلیم والا تے شریع ماحول پیدا کرو اللہ دی قسم کی نہیں تو انو ذلت دمونا ویکھنا پوسی اج اساں پریشان ساریاں اولاداں پریشان وقت نو آونیاں تا او سس تو تنگ ہوندیے تے سس نو اپنی نو تو تنگ ہوندیے بچہ دے میں نو وکھرا گھر دے دیو اے ساریاں بیماریاں تے پریشانیاں کیوں کھڑیاں نے اساں دیندارانہ ماحول نہیں بنایا اولاد نو نہیں سکھایا بچی یہ تا بغیر سکھایا دے گھروں چلی گئی اگلے گھر جا کے اس نے عذاب تے چار دیتا ہے بچہ تو دی گھر کہیں دی بچی آئیے بیوی بن کے آئیے اس نو پتا کوئی نہیں یار بیوی دے حقوق کہہ رہے نے اے اپنے گھر دے اندر دنگت فساد بناؤ ہے او بھائیو اللہ دا واسطہ ہے اپنے گھر دے اندر دیندارانہ ماحول بناؤ اللہ دا احترام تے اللہ دا ادب سکھاؤ محمد دا احترام تے محمد دا ادب سکھاؤ آزر اگے جا کے دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تے چلے گئے ہن یاد رکھو اور تو تسا خاص طور تے توجہ نال سننی ہے کیوں کہ بچہ ماں دی گود دے اندر ہوندا ہے تے ماں جو کچھ کہہ دے پڑھاوے بچے نو بچہ او شے بن کے بل زمین دے اوتے ابھردا ہوندا ہے توجہ نال گل سننی ہے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اپنے علاقے دے اندر سال تو بعد کتنا اللہ نو آدن اللہ کافی وقت گزر گئے او پیچھے ہو رہے ہیں واقعات
اوہ زمزم نکلا تے عورت دوڑی تے او میں تفصیل نہیں کردا میں افصل جرا پوائنٹ ہے وہ کردا اللہ دی قدر نبی دی قدر کیویں دل چاسی توجہ کر سال تو بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ نو آدن اللہ اجازت دے میں میں پتہ تا کراواں اپنے گھر والان دا اللہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے وانتے پتہ کر لیکن ایک شرط ہے توجہ کر تو تے میں بھی دین واسطے قربانیاں دیں دیا نماز نہیں پڑھ دے ہے اللہ کیا بتاؤں یار کیا بتاؤں ادھر دیکھ ذرا ابراہیم علیہ السلام اللہ فرمایا جا پر ایک شرط ہے کہ جس وقت تے اٹھے جامنے حال حوال لیمنے لیکن شرط ہے جیری سواری تے ویسی سواری تو تلے نہیں لامنا اتھے بیٹھا بیٹھا سال تو بعد جا رہے ہیں بیوی کو فرمایا اور کچھ بھی نہیں صرف سواری تے بیٹھیاں انہیں حال حوال لے کے تسلی کر کے واپس آ جانا ہے جی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اللہ تو حکم کرندہ ونج میں منندہ ویسا ابراہیم علیہ السلام دا جذبہ ہے اللہ تو حکم کرندہ ونج میں منندہ ویسا اللہ تو حکم کردہ جاتے میں مندہ جاواں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے سال تو بعد جا کے دیکھیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹا جیا بچہ ہے گھر والی ہے دوروں بیٹھ کے سواری تے میرے قریب جا کے سواری تے بیٹھ کے پوچھے ہاں جی کیویں وقت پہ گزر دے تے کیویں حالات نے بالکل جی الحمدللہ تے ٹھیک ٹھاک پہ وقت گزر دے فوراً واپس آگے اللہ دا حکم پورا کر دے آیا وقت سال گزر گیا اللہ توجہ کر دارا سال گزر گیا ستے پینے خواب آئے تے خواب دے اندر کے پہ کر دن اپنا اوہ بچہ جیرا 86 سال دی عمر چ ملا ہائی اجے رج کے پیار بھی نہیں لایا اللہ نے حکم دیتا ہے ویرانے تے چھوڑ کے آ جاؤ ہن 2 سال دا ہومن والا ہے 2.5-3 سال دا تھوڑے جے بچے چھوڑ جا بلکہ 6 سال دا 6 سال دا ہومن والا ہے اس دے بارے خواب آیا ہے کیا خواب کہ گلے دے ہوتے اسے بچے دے گلے دے ہوتے چھری چلا کے بچے نو زبا پیا کردہ ساتھیو یقیدے دی گال سن لو روی الانبیاء وحیون اللہ دے نبیان دا خواب اللہ دی وحیون دے سمجھنا ذرا اللہ دے نبیان دا خواب اللہ دی وحیون دے توجہ نہ سنی بات تے خواب اسے نو آندہ ہوندے جیرا سم ونجے توجہ کرنی بات میں کہنے لگا ہوں خواب اسے نو آندہ ہوندے جیرا سو ونجے تے سم ونجے تے لا تأخذوہ سنتوں ولا نوم توڑا اللہ اوے جس نو نہ اونگاں دیئے نہ نینداں دیئے معبود ہوندے جس نو اونگتے نیندی نہ آوے تجیرہ معبود نہیں مخلوق ہے او نیند تو مجبور ہوندے اس نو سمرا ہوندے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پوچھا یا اللہ تو سمدہ کیوں نہیں یا اللہ تو سوندہ کیوں نہیں نیند کیوں نہیں کردہ اللہ فرمایا سونیا تینوں جواب دے ساں پہلے انج کرو بھائی 2 گلاس پانی دے لو پانی دے بھرو پانی دے بھر لے فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ تے دونوں گلاس یا پیالے جرے ہن انج ہتھاں دے تے چاہ کے تے کھڑے ہو جاؤ اللہ بات فرمایا میں تینوں جواب دے ساں کھڑے ہو گئے اللہ فرمایا کھڑا رہے پورا دن گزر گیا رات گزر گئی نبی دے اندر تا 4000 مردن دی طاقت ہوندی پتہ ہے دونوں اچھا کھڑے رہے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلا دن گزر گیا اگلی رات گزر گئی تیسرا دن جس وقت آیا تو انج نیند دا جھٹکا لگیا نا
تے نیند دا جھٹکا لگیا تے ہاتھ انہیں بے قابو ہوئے تے ٹکرائے تے دونوں گلاس گر کے ترٹ گئے تے پانی بھی سارا ویٹیا گیا۔ اللہ فرمایا سونیا اے تیری گل دا جواب ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو دو پیالہ نو نہیں برداشت سنبھال سگیا، نیند دا جھٹکا آیا تے دوہائیں گلاس تے پیالے ترٹ گئے ہیں، تو سمے تا پیالے نہیں بچے، جو میں سمجھ گیا تھا کائنات کی میں بچ سی، میں سمجھ گیا تھا کائنات کیسے بچے گی، اس واسطے اللہ سمن تو پاک تے جیرا سمجھے او معبود نہیں ہو سکتا۔ خیر خواب ڈٹھا بچے نو بے زبا کر دیں تے اللہ دے نبی دا خواب تا اللہ دی وحی ہوندے، فوراں چل پے گھر پہنچے اس جگہ تے جس سے بیوی تے بچائی، اتھے آکے بیوی نو آکھن لگے اس نو تیار کر ذرا میں نو نال لے ونیا۔ ماں نو نہیں دسیا اپنی گھر والی نو، کیونکہ ماں دے دل کمزور ہوندے، ہاں تا ماں نو نہیں دسیا، اتنا آکھے اس نو تیار کر اس نو میں لے ونیا، لے کے چل پہ۔ توجہ کرنی ہے ذرا، اے او بچہ ہے جس نو پیو تربیت نہیں دیتی، کیوں؟ چھوٹا جی ہے تے پیو تو جدا ہو گئے، 2-2.5 سال تو اتھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سو بولن دے قابل ہوئے تو جدا ہو گئے، جس وقت بولن دی عمر ہے 4-5 سال دی عمر، اس وقت ماں پیو تو جدا ہے۔ ہن توجہ نہ لگا سننی، اور تو آپ بھی سنو ذرا، آپ کی جھولیوں میں بھی آپ کے بچے پلتے بڑھتے ہیں، یہ سنو ذرا توجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے نو نال لے چل دے جا رہے ہیں تے چل دے جا رہے ہیں، راستے تے شیطان آ گیا، جناب پچھلی عمروں تے تو انہوں پتر ملے تے پتر بھی کوئی کومر دی شیئں ہوندیاں تے دوسری گالے اللہ دا کوئی ڈائریکٹ حکم ہی نہیں آیا، یہ تا خواب آئی تے خواب تا آندے راندے ہوندے رنگا رنگ دے جی، تو انہوں کیری ضرورت ہے بچے نو ذبح کرن دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں سمجھ گئے، پتھر اٹھا کے شیطان نو مارے، وٹے چاہ کے شیطان نو مارے، غیب ہو گیا، تھوڑا جی آگے وط ظاہر ہویا، وط پتھر مارے، وط تیسری جگہ تے ظاہر ہویا، وط پتھر مارے، اللہ دے نبی دی اے ادا اللہ نو اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک واسطے قانون بنا دیتا ہے، یہ روی بندہ حج تے جائے گا میرے ابراہیم دی نقل کر دے ہویا، انہیں جا کے جمرات تے کنکریاں مارے گا تا دا حج والا عمل قبول ہوئے گا۔ خیر پہنچ گئے، بچے نو لٹا دیتے، بچے نو لٹا مر تو پہلے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرا پتر مینو خواب آیا ہے، خواب دے اندر میں ویکھے انی اذبحک، میں تینو ذبح پیا کریں گا، فانظر ماذا ترى، تیری کے صلاح۔ توجہ کر ذرا، اے ہون تربیت دا اثر ظاہر ہو سیا، تربیت دا اثر ظاہر ہو سی۔ فانظر ماذا ترى، پتر تیرا کے مشورہ ہے، میں خواب ویکھیا تے تینو ذبح پیا کردا، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تب بیٹا فوراً جواب دیندہ بغیر کسی تاخیر دے، آدھا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جیرا حکم اللہ دیتا ہی مٹ مار کے نہیں، اللہ ناراض نہ ہو وجہ۔ یہ بچے کو کس یونیورسٹی نے سکھایا، کس کالج نے سکھایا، کس پروفیسر اور ٹیچر نے سکھایا؟ کہیں نہیں سکھایا، ماں سکھایا ہے۔ اللہ نال رابطہ تے اللہ نال تعلق ماں تو ہی سکھیں دیئے کہ آج بھی اگر ماں اپنے بچے نو انج کر کے اللہ دی قدر تے اللہ دا احترام تے اللہ دے حکمہ دا احترام سکھا دے وے، اللہ دی قسم ہے میرے بھائی آج بھی انجی طرح دے بچے پیدا ہونے لگ گئے سب۔ لیکن آج افسوس ماں بچے کو جھولی میں اٹھا کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ادھر سامنے ٹیلی ویژن LED LCD پر ڈرامہ لگا ہوتا ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، بے حیاؤں کی موویاں لگی ہوتی ہیں،
اور ماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ادھر بچے کو یہ پلا رہی ہوتی ہے دودھ، یہ فیڈنگ کرنا، یہ دودھ پلانا، یاد رکھ انہیں سمجھ اے زہر گھول کے پلیں دی پئیں ہیں۔ اس واسطے بھائی ناراض نہیں ہونا، تھوڑا جی آپ نے اتنے غور کرنا ہے کہ سانو کوئی سمجھ آوے کہ یار سادہ اللہ اتنی عظمت والا ہے، اسا اللہ دی قدر کینے کرنی ہے، سادہ نبی مقام والا ہے، اسان اپنے نبی دا احترام کینے کرنا ہے۔ تے وقت جس وقت میں کرے سا تا میری اولاد بھی کرے سی، تو ساں کرے سا تا تاری اولاد بھی کرے سی۔ آج دیکھو میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا، بچی گھر سے جاتی ہے، بچی دا جہیز پورا ہوندہ پہ ہوندہ ہے، اور جی پیٹیاں بکسے لے لو، آج کل تو خیر وہ بڑی الماریوں کا ٹرینڈ آ گیا نا، اچھا الماری جی 1.5-2 لاکھ دی بنوا دیو جی، اتنا زیور جیولری ہونی چاہیے جی، فلاں برتن کراکری ڈنر سیٹ اتنے قیمتی ہونے چاہیے۔ انہا سارے اندھا فکر کیتے ہی کدی اے بھی سوچے آئی جیری بچی نو میں گھر بھیجیں دی پہیاں اس نو میں کوئی اخلاقیات ہی سکھاواں، اور عموماً گھروں میں جھگڑے اسی وجہ سے بنتے ہیں، بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری لیمیٹیشن کرائٹیریا کیا ہے، میری حدہ کہن، اس حد تو ٹپ دیئے بچی نقصان ہوتا ہے۔ اور لازمی گل ہے نا، سنیے پہیاں عورتاں، اور عورت جو نمیں گھارے چاہے اتھے آکے تے وہ آکے تے میرا آرڈر چلے، تو اس بے وقوف کو پوچھو پاگل تو آئی ہونے تے جیری عورت نے اپنا گھر بنوایا ہے، اپنے خاون تو بنوا کے سارا سسٹم بنایا ہے، وہ فارغ ہو جائے تے تیرا آرڈر چلے، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بولو ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے؟ پیار دی مار دے، پیار نال اپنی ساس نو اپنی نندہ نو پیار نال اپنا اس طرح گرویدہ بنا تاکہ تو جی میں چاہمیں تیری مرضی والی زندگی گزرے۔ بندہ کہ میں یعنی پیار کی مار تب دینا جب پیچھے سے تربیت ہو، اخلاقیات سیکھے ہو۔ خاوند ہے وہ دوی جو حال ہے، نہیں پتا کہ میں نے بیوی دے کے حقوق ہیں، میرے بچہ دے کے حقوق ہیں، میرے ماں باپ دے کے حقوق ہیں، سوچنا چاہیے نا۔ اللہ نال تعلق بڑھاون دی کوشش کرو، اللہ والا دین سکھاؤ۔ یقین کرو ایک عورت آئی او دے بارے واقعہ آندہ ہے، عورت دا بچہ مدرسے دے اندر جاندہ آئی، اذانہ ہو رہی ہیں، بس نہ کرنا چاہیے، ہے جی جماعت کتنے بجے کیا ٹائم ہے؟ 15 منٹ ٹوٹل نہیں تھوڑی مسجد ہے، اچھا چلو جماعت انشاءاللہ کر رسان ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلو 2-4 منٹ سے رسون لو بات اسا انشاءاللہ موقع نہیں آگا۔ ایک عورت ہے او دا بچہ مدرسے دے اندر پڑھنے میں، جس وقت واپس آوے بچہ تے ماں کے کر دیئے بچے نو آدھیے بیٹا پڑھ کے آگئے تے تینوں بھوک بھی لگی ہومنی ہے، انج کر 2 نفل پڑھ کے اللہ کو منگ تے اللہ تینوں کھانا دے سی۔ یہ ان تربیت پہ ہی ہوندی ہے، اللہ نال تعلق پہ بڑھتا ہے بچے دا، ماں زور پہ لیندی ہے، اور بچیاں نفل پڑھ کے اللہ کول مانگ تے تاکہ اللہ تینوں کھانا دے وے۔ بچہ نفلان دی نیت بدد ہے، ماں فوراں کھانا آکے بچے دے پیچھے چھپا کے رکھ دین دیئے۔ بچہ جس وقت سلام پھیر دے تا پیچھے مڑ کے دے دے تا کھانا پہ ہوئے، بچے دے دل دے اندر ایک گل پیدا ہو رہی ہے، یار اللہ میرے آلے پاسے کھانا پہ بھیج دے۔ ایک موقع تین ہویا عورت نو جامنا پہ گیا کسی جگہ تے، خاندان دے اندر یا علاقے دے اندر تے دیر ہونے لگ گئی، عورت بڑی پریشان ہے، اللہ دی کول دعا منگن لگ گئی، اے رب کریمہ میں بچے تے بڑی محنت کی دی ہوئی ہے، تیرا تعلق بڑا واسطے بڑا زور لایا ہویا ہے، لیکن میں مجبور ہو گئی ہاں اج نہیں پہ پہنچ سکتی۔ او اللہ پاکا میری کنڈ نہ لگن دے میں، میرا سارا بھریا وڈوا نہ دے میں، اللہ پاکا میری محنت ضائع نہ کرا دے میں، میری لج رکھے تے مہربانی کرے۔ بچہ گھر آیا، گھر آ کے دیکھیا تے ماں کوئی نہیں، لیکن بچے دے دل دے اندر تائیو گل ہے اگے بھی اللہ دے اندر تے اج بھی اللہ دے سی۔ بچے نے کے کیتا ہے مسلح بچھا کے نفلان دی نیت بن لئی تے نفل پڑے، سلام پھیرے تے کھانا پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، کھانا ہے، بچے نو تو خیال ہی نہ آیا، روٹین میٹر ہے نا،
اس نے سلام پھیرے تے کھانا پہنچو ہے، کھانا کھا کے تے شکر کر کے اپنے کھیر کوٹھ مصروف ہو گیا. ماں پہنچ گئی بڑی متحیر تے فکر مند نظرہ نال، پتہ نہیں میرے بچے دا کے بڑاؤ سی. جس وقت ماں آئی ہے ماں نے آ کے پوچھے او میرا بیٹا سنا واپس آ گیا خیر خیریت نال؟ جی اماں جی واپس آ گیا. اچھا اے دس کھانا کھا لے یا کھانا نہیں؟ اماں جی میں کھانا کھا لیا. ماں تے خوش ہو گئی، شکر ہے اللہ میری لچا رکھیے. تے آکھن لگا بچہ اماں جان ایک میں تینوں نمی گل دسا کہ اماں جی اگے میں کھانا کھاندا مزے دا ہوندا ہے، لیکن اج جڑا میں کھانا کھادا ہے اللہ دی قسم ایو جیا ذائقہ میں زندگی چ کدی نہیں چکھیا. اللہ چاپ کھانے نازل کریں دے جو بندہ اپنی اولاد دی تربیت اللہ نہ اچھی کرے تے اللہ نہ تعلق بنواون دی کوشش کرے. بندہ بالکل جو ہے غافل بندوں کی طرح سست بندوں کی طرح زندگی گزار کے چلا جائے، پتہ بھی نہ ہو کہ میرے بچوں بچیوں کا حق کیا ہے. صرف بندہ آکھے یار اس نو کھواونا پیواونا ہے، انہاں دی ڈیمانڈاں پوریاں کرنیاں تے مطالبے کو پورے کرنے. اے گل اگر کیتی تے یاد رکھ بچیاں کدی بھی نہیں بن سکنا. وہ انہی طرح شکلن تے انسان ہو سن لیکن حقیقت دے اندر وہ جانوراں دی طرح گزر کے وقت گزار کے لگے رہ سن. اس واسطے اپنے بھائیوں غور کرو، فکر کرو، زندگی نو ضائع نہ کرو. ایک عالم نے بڑی مزے کی مثال دی ہے، توجہ سے سنو بات. فرمایا تواڈے کول ایک پرندہ ہوئے تے پرندہ تواڈے پنجرے چ ہوئے تے تساں کیا کرو؟ پرندے دا پنجرا سونے دا بنواؤ چاہ ہے. توجہ کرنی ذرا، پرندے دا پنجرا سونے دا بنواؤ چاہ. اس سونے دے پنجرے دے اندر پرندے نو پیک کر دیو تے ڈھک دیو. اس تو بعد اس نو کھاون پیون دی کوشش نہ دیو، امانت دیانت دا دسو. او پرندہ سکھ دی زندگی گزار ویسی، تڑپ تڑپ کے مر ویسی. یاد رکھو والدینوں، اسی طرح اگر آپ کا بچہ ہے وہ مطالبہ کرتا ہے مجھے سائیکل لے دو، موٹر سائیکل لے دو، موبائل لے دو، فلاں چیز لے دو، اے سونے دے پنجرے بڑا بڑا کے دیندہ پہ ہیں کہ اصل جیری ہو دی خوراک ہے تربیت والی وہ نہ دیتی تو یاد رکھ انہیں دنیا جو دھکے کھا کھا کے رول رول کے بچہ تیرا مر ویسی فائدہ ہوتا کوئی نہیں ہونا. نراستنوں پہ ہوں دے. ہاں اے بھائی ماشاءاللہ رضا بھائی انہاں بچے دا او سنتال عمل کیتا ہے تو میں اے بہتر سمجھے بے او جی پچھلی گالے ہوتے نا ربط بنا کے تواڈے سامنے چند معروضات پیش کراں. بھائیو اللہ دا واسطہ نے اللہ علیہ پاسے آ جاؤ، اللہ علیہ پاسے آ جاؤ. آپ ہی تے اپنی اولاداں نو بھی اللہ علیہ پاسے لے آؤ. یاد رکھو ایک حدیث چھوٹی جی سن لو دعا کر دیاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، توجہ کرنا جی، اولاد نو اچھا سبق دے کے گیوں ہی، اچھی اولاد چھوڑ کے گیوں ہی، فائدہ کیا ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک قبر دے نالوں گزر ہویا تے قبر والے نو عذاب پہ آئی. اللہ پاک نے معجزانہ طور تے حضرت نے وکھا دیتا. انہیں جس وقت ویکھیا تے دیکھیا خیر اگے لگے گئے کچھ وقت تو بعد کچھ لمحہ بعد یا کچھ دنہ بعد حضرت انہیں واپس آئے، اسے قبر دے نالوں گزر ہویا. اللہ وقت مشاہدہ کرایا اسے قبر دے اندر جنت دا باغیچہ بنا کھڑا آئی. حضرت نے اللہ نو عرض کی تھی اللہ چند دن پہلے تھے عذاب آئی، عذاب دا گلا بنا ہویا. تو انہوں پتہ ہے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو اے جری قبر ہوندی ہے یا جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندا ہے یا جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑا ہوندا ہے. ہاں تے ہر کہیں قبر وچ ونجنا ہے، ہر کہیں. تے میرے نبی نے فرمایا لوگو جے توانو عذاب قبر دا سارا حال میں چا سناواں تو ڈر دی وجہ تو اپنے مردیاں نو قبراں چ دفن کرنے چھوڑ دے سو. ایڈا سخت عذاب ہے. اچھا اللہ چند دن پہلے ایدی قبر چ عذاب پہ ہوندا ہے، اج دی قبر دے اندر جنت دا باغ لگا کھڑا ہے، سمجھ نہیں آئی. اللہ فرمایا حضرت عیسیٰ گل واقعی تواڈی ٹھیک ہے، اصل مسئلہ این جائی بھائی اس دا اے جڑا بندہ ہے نا اے گناہگار آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، اپنی غلطیاں دی وجہ تو اتھے تکلیف چاہیے، عذاب چاہیے.
ایدہ بچہ پچھو وڈا ہو گیا ہے تے اے ہونی کچھ دن پہلے ماں نے کیتا ہے اس بچے نو جا کے ایک عالم دے کول پہنچایا ہے کہ جناب اس نو اللہ تا دین سکھا دیو. تو اس بچے نے استاد دے کول بیٹھ کے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہے. اللہ فرمایا تے مینو غیرت آئی، مینو جوش آیا، یہ رے بندے دا بچہ میرا نا چاہے اس بچے دے پیو نو میں کنی عذاب دے ماں. بچے دنیا تے نا چاہے میرا بسم اللہ پڑھے تو دی برکت نال میں پیو دی عذاب قبر نو ختم کر دیتا ہے. مسلمانوں اللہ دا واسطہ نے نیک اولاد چھوڑ کے ونجو. بچیاں دی نیک اولاد تا بندہ چھوڑ کے جا سکتا ہے جو اولاد دی تربیت بندہ کرے. تے تربیت دا اے مطلب نہیں ہوندہ بندہ ABC تے 1 2 3 پڑھا دے وے. او ضرورت ہے، علم نہیں. علم او ہے جیرا وحی نال اللہ پاک اپنے سونے پیغمبر تے نازل کیتا ہے. او قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ. تے بات ایسا پتہ کہ سکھیں دیا اسا کی نہیں سکھیں دیا بھئی بچپن دے وچے نا، بچپن دے وچے بچہ کوئی 5-7 سال دا ہویا ہے، محلے دے وچے کسی عورت دے کول وانج پڑھا قرآن، اس عورت کو لگا گیا یا مسجد دے قاری صاحب کو لگا گیا، اے جی بچے نو ناظرہ قرآن پڑھا دیو. اچھا بچے ناظرہ قرآن ختم کر لے، کوئی مٹھائی چھٹائی ونڈی، کوئی دیگر شکاں پکائیاں، خوشی کی تھی، پہ سارا بچہ قرآن پڑھ گیا. بس اس تو بعد ماں پیوں ہی بھول گیا ہے بھئی سارے بچے جرا قرآن پڑھائی لکھا اس تے عمل ہی کریں دے کہ کوئی نہ. ماں پیوں ہی پرواہ نہیں کی تھی تے جرا بچہ اسی پرواہ نہیں کی تھی پوری زندگی بلکہ قرآن کھولے آئی نہیں. اے بندہ کنی اپنی اولاد دی تربیت کر سکتا ہے اس بچے نو صرف ناظرے تک محدود کر کے بعد دین سکھایا ہی نہیں. اس واسطے کوشش کرو اپنے بچوں نو دین دیو، دین سمجھاؤ. دین والا بچہ، دین والی بچی ہر جگہ تے کامیاب ہے. تے بے دینہ بندہ اے بڑا اوکھا ہوندا ہے تے اوکھا کریندا ہے. اس واسطے بھائی رضا میرے خیال اٹھ گئے ہیں. بہرحال تواڈا بچہ یا جہندہ بھی بچے ہیں کوشش کرو اپنے بچیاں نو اللہ علیہ پاسے راغب کرو. میری یہی دعوت ہو سی، دعوت فکر ہے کہ بھائی خدا را اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. ایک کوئی سنی وہابی علی گل تک کیتی کوئی نہیں نا، میں ایک نیوٹرل گل کیتی ہے. ہاں ایک گل میں کڑوی کیتی ہے بھئی خالی بغیر کلمہ دا مفہوم تے مقصد سمجھے بندہ خالی کلمہ پڑھ کے خوش ودہ ہوئے جو میں بڑا دھڑلے والا مسلمان ہاں تو یہ دھوکے چنے. یہ دھڑلے والا مسلمان نہیں بن سکتا. مسلمان تاں بنسی جو کلمے دا مقصد سمجھے. کلمے دا مقصد اشارہ عرض کریں نا چاہ بات اگو تحقیق کر گئے نے جو مزید ضرورت ہوئے تا رحمانی مسجد جمعہ ہوندہ ہے کہ دیں میں نامی ہوندہ تا علماء بیان کریں دیں میں بھی اتھی عرض کریں دیں رہاں. توجہ نال سن لو کلمے دا معنی اے ہے اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں. یہ میں نے نا کلمے دا ہن اے تو پتہ ہونا چاہیے ہے الہ بھی عربی دا لفظ ہے، معبود بھی عربی دا لفظ ہے. تو سمجھ کوئی نہیں الہ کیسے ہوندی ہے، معبود کیسے ہوندی ہے. اس دی تھوڑی جی اور وضاحت کریں نا کہ بھائی اللہ او لا الہ الا اللہ، اللہ او ذات تیری میری جسمانی عبادت ہوئے نماز وغیرہ اس دا بھی حقدار صرف اللہ. میری مالی عبادت ہوئے صدقہ خیرات وغیرہ انہا ساری شیئں دا حقدار صرف اللہ نو منیندہ. اے ہے لا الہ الا اللہ. تے محمد الرسول اللہ کلمے دا دوسرا جز ہے. اس دا معنی ہے میں اور کہندی نہ منے سا جدہ بھی چل سا تا محمد دی من کے چل سا. اے محمد رسول اللہ. یہ میں خلاصہ جا تو سنا ہے مزید تفصیل اتھے وقت تو آپ غوری کر سکتے ہو. لا الہ الا اللہ دا اصل حق کے آئی تے اساں کے کر دے ودیا. محمد رسول اللہ دا اصل حق کے آئی تے اساں کے کر دے ودیا. بہر اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی تو انو سارے انو مردہ عورتوں انو تمام سامعین ناظرین نو اللہ تعالیٰ کلمے دا مفہوم مقصد سمجھ کے کلمہ صحیح کرن دی بھی توفیق دے وے. اللہ دا ادب تے احترام، نبی پاک دا ادب تے احترام اور جتنی بھی احترام دے قابل چیزیں انہا سارے دا اللہ احترام کرن دی سانو توفیق نصیب فرمائے. دعا کرواں چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا کر لو جی. بیمارہ واسطے دعا کرو، بے اولادہ واسطے دعا کرو، یہ دی اولاد ہیں انہاں واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ انہوں نے ایک لائق بنائے جی. تے اپنے ایمان واسطے دعا کرو اللہ سانو ایمان نصیب کرے تے اللہ سادہ خاتمہ ایمان تے فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ جس ساتھی نے بھائی رضا محمد بھائی رضا نے یا دیگر ساتھیوں نے مل کر جو اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کی کاوش کو قبول فرما۔ یا اللہ آج کی یہ جو مجلس ہے قرآن و سنت والی، یا اللہ اس کی تمام تر برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر بڑے چھوٹے امتحانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارا تو ہی مددگار، آخرت میں بھی تو ہمارا مددگار بن جا۔ یا اللہ جن لوگوں کی اولادیں ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں مولا، جیسے بھائی عنایت اللہ ہے، عبد المالک کا بیٹا طارق ہے، یا دیگر جتنے بھی حضرات ہیں جو لا ولد بے اولاد ہیں، اے اللہ ہماری درخواست ہے ان کو نرینہ اور نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان سے راضی ہو اور ان کو یہ نعمت عطا فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ زمان نہ آئی نا گڈی تیرے بیٹھے ہیں چچا زمان، یا اللہ چچا زمان ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، میری درخواست ہے تمام ساتھیوں سے مل کے اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تکلیف ختم فرما، ان کی جتنی بھی زندگی ہے اس میں برکت پیدا فرما، مبارک زندگی نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین ورحمت۔ سارے حضرات تھی بیٹھے رہو، تھوڑے واسطے اکرام دا انتظام ہے۔ نماز تو بعد نہیں کرا نہیں